فیکٹرز پروموٹنگ سوشل چینج. تو اب ہم فیکٹرز سے مراد وہ عوامل ہیں جو کہ نہ صرف سوشل چینج کو کاز کرتے ہیں بلکہ ان کو پروموٹ بھی کرتے ہیں. تو سیورل فیکٹرز جو ہے اس میں سوشل سائنٹسٹ نے ان کو کیا ہے کہ جو سٹیمولیٹ کرتے ہیں سوشل چینج کو اور کلچر چینج کو. اس میں انتہائی اہم کام جو ہے وہ ایک پین یونگ کا ہے جو 1993 میں. تو اس نے کہا تھا کہ جو کمپلیکس انٹریکشن آف انوائرمنٹ ہے اور ٹیکنالوجی کا، کلچر کا، پرسنالٹی کا، پولیٹیکل، اکنامک، ریلیجیس، آئیڈیالوجی، پاپولیشن، یہ ساری جو چینج ہے، ان کے اندر جو چینج ہے بنیادی طور پہ یہی چینج جو ہے وہ عوامل بن جاتے ہیں جب الٹیمیٹلی سوشل اور کلچر چینج کی بات کرتے ہیں. تو اس پہ کے اوپر جب اس نے یہ کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ ٹیلکٹ پارسن کا نام جو پارسونین تھیری کے حوالے سے سوشیالوجی کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس نے فنکشنلسٹ اسٹرکچرلسٹ جو تھیری ہے وہ ڈیولپ کی. اس نے کہا کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو سوشل چینج ہے صرف ڈٹرمن اکنامک انٹرسٹ کرتے ہیں، آئیڈیاز کرتے ہیں، پرسنالٹیز آف پرٹیکولر انڈیویجول کرتی ہیں یا جیوگرافیکل ایریا کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ فیکٹر مل کے اوورال کرتے ہیں اور ان کا آپس میں کمبینیشن جب ان کا ہے، انٹریکشن آپس میں ان اداروں کا، ان عوامل کا جب آپس میں، تو وہ بڑا مسٹیریس وے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. سم ٹائم ٹیکنالوجی، سم ٹائم اکنامکس، سم ٹائم آپ کی آئیڈیالوجی، ریلیجن، فیملی، یہ جب انٹریکشن کرتے ہیں کسی میں، ان میں تبدیلیاں آتی ہیں تو وہ تبدیلیاں پارشلی، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک ادارہ زیادہ تبدیلی ہوگی، دوسرے میں کم ہوگی، تیسرے میں زیادہ ہوگی. تو یہ انٹریکشن ان کا جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے، کوئی یہی نہیں کہ یہ ڈٹرمیننٹ ہے. دوسرے لفظوں میں، سمپل الفاظ میں، پارسن کا یہ کہنا تھا کہ ایک سنگل پوٹینشل ایکسپلینیٹری فیکٹر ریسپانسبل نہیں ہو سکتا کہ وہ ان چینج کو سمجھ سکے کہ یہ جو چینجز کسی بھی معاشرے کو سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ میں آ رہی ہیں. تو سوشل چینج بنیادی طور پہ اوریجنیٹ ان این انسٹیٹیوشنل ایریا برنگنگ اباؤٹ چینجز ان ادر ایریاز. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے یہاں پہ، یہ بلٹ فارم میں جو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں، کہ ایک انسٹیٹیوشن لیول پہ ایریا میں اگر چینج آئے تو وہ دوسرے پہ امپیکٹ کرتی ہے. اب یہ جو چینج ہے یہ ایریا، انسٹیٹیوشن سے مراد انسٹیٹیوشن بھی ہے، انسٹیٹیوشن اس سے مراد، اس ایریا سے مراد جیوگرافیکل ایریا بھی ہے، اس سے مراد پولیٹیکل ڈومین بھی ہے، اس سے مراد اکنامک ڈومین پہ بھی ہے. مثال کے طور پہ اچھا یوں اس کو سمجھ لیں کہ اگر ایک جیوگرافیکل اینٹیٹی کو ایریا ہے، ایک یونٹ ہے جیوگرافی کا، اس میں تبدیلی آتی ہے تو ظاہر ہے وہ سپریڈ کرتی ہے. ایک انسٹیٹیوشن مثال کے طور پہ فیملی میں تبدیلی آتی ہے، وہ کیا کرتی ہے آگے، وہ ریلیجیس انسٹیٹیوشن پہ امپیکٹ کرتی ہے، وہ گورنمنٹ پہ امپیکٹ کرتی ہے. اور پھر اگر ایک آئیڈیالوجی میں، تھیری میں چینج آتی ہے، وہ دوسری تھیری میں بھی آگے چینج کرتی ہے. تو اس کی پھر باؤنڈری نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے، وہ آئیڈیالوجیکل ہو، وہ انسٹیٹیوشنل ہو، وہ بھلے پولیٹیکل اور اکنامک کسی قسم کی ہو، وہ آگے پھر سپریڈ کرتی ہے اور اس کی، اور اس کو انفلوئنس کرتی ہے تمام جو ہے اس حوالے سے. اب ہم ویری بریفلی ہم اگر ڈسکس کریں یا ٹیبولیٹڈ فارم میں ہم نے اس کو دیکھیں تو نمبر 1 دیٹ از دا پاپولیشن. سب سے بڑا جو چینج کا ایجنٹ ہوتا ہے، چینج کی جو ہاربنگر آف چینج کہہ لیں، وہ ہوتا ہے دیٹ از یور پاپولیشن. پاپولیشن کے ڈائنامکس کیا ہیں، جینڈر وائز کمپوزیشن وہاں پہ کیا ہے، پاپولیشن کی ایج، ان میں بوڑھے کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، میل فیمیل کی کمپوزیشن کیا ہے، اور اس کے اندر انٹرنل اور ایکسٹرنل مائگریشن لیول کیا ہے، وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے اس میں چینج کو. پھر جو چینج ہے نیکسٹ، وہ آئیڈیالوجیکل اور پولیٹیکل چینج ہوتی ہے. کہ آئیڈیالوجیکل چینج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے، ہر قوم کا، ہر خطے میں رہنے والوں کے کچھ نہ کچھ نظریات ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی سیاسی ایک کہہ لیں ایک سسٹم یا سیٹ اپ ہوتا ہے جس میں وہ رہتے ہیں. اب وہ جو ایک آئیڈیالوجی میں چینج آتی ہے تو ظاہر ہے دوسری آئیڈیالوجی میں بھی وہ چینج آئے گی. اور پولیٹیکل چینج سے مراد سم ٹائم کیا ہوتا ہے، سموتھ رننگ ہوتی ہے کسی سسٹم کی، سم ٹائم وہاں پہ ریولوشن آتا ہے. اب انڈیا کی بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے کہ وہاں پہ مسلمان جو تھے ان کو کہا کہ ہم آپ کو شریعت نہیں دیں گے جن کے پاس پاسپورٹ نہیں تھے، باقی جو نیشنلٹیز ہیں ان کو دیں گے. تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہاں پہ
वायलेंट अनरेस्ट डिसरप्शन पैदा हो गई, जिसको कांग्रेस ने, उनकी बहुत बड़ी जमात है जो सियासी है, उसने भी उसको रिजेक्ट किया, और डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वहां पे एजिटेशन, प्रोटेस्ट वहां पे शुरू हो गए। तो ये इस तरह की जब कोई आइडियोलॉजी कह लें उसको, कोई ना कोई लॉ पास होगा, कोई ना कोई नारा इस तरह सामने आएगा, तो वहां पे लोग रेजिस्ट करते हैं और उसमें तब्दीली आती है। इसी तरह सेम एग्जाम्पल ले लें, जो अरब स्प्रिंग है वो और क्लासिकल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज हैं। अब कितने रिसोर्सेज हैं एनवायरमेंटल टाइप, और उनकी किस तरह एक्सप्लॉयटेशन किस तरह होगी। मिसाल के तौर पे किसी मुल्क में तेल निकल आया, अब तेल ज़ाहिर क्रूड ऑयल निकल आया, अब उसकी एक्सप्लॉयटेशन है, उसके ऊपर साथ सोशियो कल्चरल कैपिटल उसके साथ जनरेट होता है, उसकी फिर चेंजेस आती हैं ओवरऑल जियोग्राफिकल एरिया में। आप ग्वादर की मिसाल ले लें, आप चागी मिसाल के तौर पे वहाँ पे उसकी मिसाल ले लें, आप सैंडक प्रोजेक्ट चाइना की मिसाल ले लें पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे सोशल और कल्चरल चेंज जो आती है। फिर ये जो चेंज है, इसको जो नेचुरल डिजास्टर हैं वो चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे फ्लड है, कहीं पे आ गया, फ्लड के साथ सोसाइटी चेंज होती है, वहाँ पे डायनामिक्स चेंज होते हैं, अर्थक्वेक में चेंज होते हैं। बाज़ का सॉइल की किसी इलाके की सॉइल की फर्टिलिटी वो बहुत बहुत उसमें मुतासर होती है। अर्थक्वेक के बाद फर्टिलिटी, फ्लड आ गया तो ज़ाहिर फर्टिलिटी, सॉइल की डेग्रेडेशन उसमें बहुत अहम होती है, वहाँ पे वो भी लोगों के उसमें काज करती है। इसके बाद ये है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी बड़ा अहम है। फिर सोसाइटी के अगर और हम देखें तो बात सोसाइटी के कांटेक्ट लोगों का आपस में ज्यादा होता है। आइसोलेशन से हमेशा लोग डरते हैं, और वो आइसोलेटेड सोसाइटी है, कांटेक्ट ज्यादा आपस में है, तो ये भी बुनियादी तौर पे सोशल और कल्चरल चेंज को असरअंदाज होती हैं। फिर इसके बाद है पीपल्स नीड्स, कि लोगों की ज़रूरियात क्या हैं। अब हर सोसाइटी में ज़रूरियात तब्दील होती हैं। अर्बन सोसाइटी है या वो रूरल सोसाइटी है, वो टाउन है, वो एक बिल्कुल किसी गांव में रहने वाले लोगों की वो एक सोसाइटी है, तो ज़ाहिर है उनकी नीड्स डिफरेंट होगी। अब नीड डिफरेंट होगी तो ज़ाहिर है उनके सोशल जो कह लें इंटरेक्शन और उनकी डिमांड और उनकी जो चीज़ें हैं, उनको ज़रूरियात ज़िंदगी, वो ज़ाहिर है उसमें हो जाएंगी। और ये जो चीज़ है आपकी सोशल नीड्स, ये फिर सोशल लाइफ के साथ, सोशल स्टाइल के साथ, सोशल जो एमिनिटीज़ हैं वहाँ पे, सोशल प्रोविजंस हैं, क्या सिस्टम है, नेटवर्क जो सोसाइटी के हैं वो किस तरह के हैं, वहाँ पे जो सोशल अदारे किस तरह से, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन काम किस तरह से कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप टू ग्रुप इंटरेक्शन किस तरह से हो सकता है, ओवरऑल वहाँ पे जो जस्टिस का निज़ाम है वो किस तरह का है, सैनिटेशन, क्लॉथिंग, हर चीज़ के पैटर्न डिटरमिन करती है कि लोगों की जो सेटिंग है वो क्या है। वो फिर लोगों की जो नीड्स हैं उसके हिसाब से उसमें तब्दीली आती है।